پوری دنیا کے مذہبی ایماندار جو آسمان کی بادشاہی میں ابدی زندگی کی امید رکھتے ہیں، اور ایمان کے خاندان میں بہت سے مسیحی معزز پادری صاحبان، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ میرا نام لی جنگ وو ہے، جسے پطرس کے نام پر مقرر کیا گیا تھا۔ پچھلی بار کے تسلسل میں آج ہم مکاشفہ 14 باب سیکھیں گے۔ آج کے لیے اہم حوالہ کوہ سیون کے 1,44,000 پہلے پھل ہوگا۔ کوہ سیون میں 1,44,000 پہلے پھل کون ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم اسے دیکھیں، یہ لکھا ہے کہ 1,44,000 کے ماتھے پر خدا اور یسوع کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ان کے ماتھے پر خدا اور یسوع کے نام کی مہر لگی ہوئی ہے۔ پھر کب اور کہاں ان لوگوں پر مہر کی گئی؟ اگر ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم ان ابواب کو دیکھیں گے جو مکاشفہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے برعکس ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ مکاشفہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 3 جگہ ہیں جہاں ابواب ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ مکاشفہ 6 اور 7 باب، مکاشفہ 13 اور 14 باب، مکاشفہ 18 اور 19 باب۔ مکاشفہ 6 اور 7 باب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 6 باب میں ایک دور ختم ہوتا ہے کیونکہ چنے ہوئے لوگوں کی عدالت ہوتی ہے، اور مکاشفہ 7 باب میں خدا کی نئی بادشاہی دوبارہ تخلیق کی جاتی ہے۔ اس وقت خدا کی مہر کے ساتھ 1,44,000 لوگوں پر مہر کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم مکاشفہ کے 13 اور 14 باب کے درمیان تعلق کو دیکھتے ہیں تو ہم نے پچھلی بار برتلمائی قبیلے کے رہنما کے ذریعے 13 باب اچھی طرح سیکھا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ چنے ہوئے لوگوں کو تباہ کرنے والوں نے تباہ کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں شیطان کی جھوٹی تعلیمات ملی، انہوں نے اسے تسلیم کرتے ہوئے شیطان کا نشان حاصل کیا اور وہ اس کی ملکیت بن گئے۔ اس لیے چنے ہوئے لوگ وہ بن گئے جنہوں نے دھوکہ دیا اور جن کی تباہی ہوئی۔ یہ وہ باب ہے جہاں انہیں شیطان کا نشان ملتا ہے، اور مکاشفہ 14 باب میں ہم خدا، یسوع اور وعدہ شدہ چرواہے کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خدا کی مہر کے ساتھ ایک باب ہے، اسی لیے ان کے ماتھے پر خدا اور یسوع کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس وقت یہ مہر کتنوں کو ملی؟ اس کی وضاحت 1,44,000 ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اگلا باب 18واں اور 19واں باب ہے۔ اب چونکہ انہوں نے شیطان کی باتوں کو مان لیا تو کیا شیطان ان کے ساتھ نہیں ہوگا؟ مکاشفہ 18 باب ایک ایسا باب ہے جہاں وہ شیطان سے شادی کرتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے خدا کے کلام کو قبول کیا اور وہ برہ کی شادی کی ضیافت میں ایک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہم ایسے ابواب دیکھ سکتے ہیں جو ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ آج ہم مکاشفہ 14 باب سیکھیں گے۔ مکاشفہ 14 باب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان کے نشان اور خدا کی مہر حاصل کرنے کے نتیجہ میں کیا واقعہ ہوتا ہے۔ پہلے میں نے پوچھا کہ کوہ سیون پر 1,44,000 لوگ کون ہیں؟ ان پر کب اور کہاں مہر ہوئی؟ ہم مکاشفہ 6 باب میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دور ختم ہو گیا، اور جب وہ دور ختم ہوا تو ایک نئی بادشاہی بنی، اور وہاں 1,44,000 لوگ ہیں جن پر خدا کے کلام کی مہر ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو ان لوگوں کے طور پہ ظاہر ہوتے ہیں جن پر مکاشفہ 14 باب میں 1,44,000 کے طور پر مہر کی جاتی ہے۔ مکاشفہ 14 باب کب پورا ہوتا ہے؟ یہ مکاشفہ 13 باب کے واقعات کے بعد ہے۔ یہ فصل کی کٹائی کے وقت ہوگا۔ مکاشفہ 13 باب کے واقعات چنے ہوئے لوگوں کے دھوکہ دہی کی وجہ سے تباہی کے بعد کے ہیں۔ واقعات کا مقام خدا کے تخت کے سامنے کوہ سیون پر ہے۔ ہم مکاشفہ کے 14 باب کے تسلسل کو دیکھیں گے۔ پہلی 5 آیات کوہ سیون پر مہر بند 1,44,000 لوگوں کے بارے میں ہے۔ آیات 6 تا 8 ابدی خوشخبری نئے گیت کے بارے میں ہے، اور 9 تا 12 آیات کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں نے حیوان کے نشان کو حاصل کیا ہے اور ان کی عدالت کی جاتی ہے۔ 13 تا 16 آیات پکی ہوئی فصلوں کی کٹائی کے بارے میں ہے، اور 17 تا 20 آیات ان کے بارے میں ہے جو گیہوں نہیں کاٹے گئے تھے، انہیں انگور کے طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی عدالت کیسے کی جاتی ہے۔ ہم آج مکاشفہ 14 باب کے بارے میں سیکھیں گے،
اور سب سے اہم بات اس ایمان کے بارے میں ہے جو ہمیں آسمان کی بادشاہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ 1,44,000 مہر کیے گئے، اور جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور اس لیے بہتر ہوگا اگر آپ ان اہم نکات کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ اور یہ بات جاننے کے لیے کہ کوہ سیون پر مہر بند 1,44,000 لوگ کون ہیں، آئے پہلی 5 آیات پڑھتے ہیں۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور مجھے آسمان پر سے ایک ایسی آواز سنائی دی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کی سی آواز تھی، اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربط نواز بربط بجاتے ہوئے۔ وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے، اور ان 1,44,000 شخصوں کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا۔ یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو برہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ یہ خدا اور برہ کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں، اور ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا، وہ بے عیب تھے۔ آمین۔ جی آپ نے خوب پڑھا ہے۔ یہ شروع ہوتا ہے کہ پھر میں نے دیکھا، اور دیکھ سکتا ہوں کہ مکاشفہ کا 14 باب مکاشفہ 13 باب کے تسلسل میں ہے۔ جب یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، یہ بتاتا ہے کہ میں ایک شخص ہوں جو مکاشفہ کی تکمیل کے ان واقعات کو دیکھتا اور سنتا ہوں جب یہ پورے ہوتے ہیں۔ 2000 سال پہلے یوحنا رسول نے ایک رویا میں مکاشفہ کے تمام واقعات کو دیکھا۔ براہ کرم یاد رکھیں کہ آج مکاشفہ کی تکمیل کے وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں وعدہ کیا ہوا چرواہا نیا یوحنا ہے۔ وہ ایک شخص ہے جس نے ان تمام چیزوں کی حقیقت کو اس مقام پر دیکھا جہاں یہ واقعات پورے ہوئے تھے۔ اب ہم مرکزی حوالہ دیکھیں گے جہاں یہ لکھا ہے کہ کوہ سیون پر کھڑا برہ اور اس کے ساتھ 1,44,000 لوگ تھے۔ ان الفاظ کے اہم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری امید دوسری آمد پر یسوع سے ملنے کی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ جب یسوع واپس آئے گا تو وہ کہاں واپس آئے گا؟ وہ در حقیقت کوہ سیون پر آئیں گے۔ پھر 1,44,000 وہ ہیں جو یسوع سے ملتے ہیں جب وہ دوسری آمد پر واپس آتے ہیں۔ پھر 1,44,000 کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے کوہ سیون کے اس مقام کو سمجھنا ہوگا جہاں یسوع اور 1,44,000 ملتے ہیں، اور پھر 1,44,000 کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں ایک جسمانی پہاڑ سیون ہے۔ یہ اسرائیل کی سرزمین یروشلم میں ہے۔ یہ ایک پہاڑ ہے جس کی بلندی تقریباً 800 میٹر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب رہتے تھے۔ اسرائیل کے بادشاہ داؤد نے وہاں اپنا محل بنایا، اور اس وقت سے کوہ سیون اسرائیل کا ایک مذہبی مرکز بن چکا ہے۔ لہٰذا کوہ سیون یروشلم اور منتخب لوگوں کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ پھر جب یسوع واپس آئے گا تو کیا وہ جسمانی اسرائیل میں واپس آئے گا؟ اگر ایسا ہے تو پھر 1,44,000 کو کوہ سیون تک جانے کے لیے ہوائی جہاز پر سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم جب مکاشفہ پورا ہوتا ہے تو یہ جسمانی پہاڑ سیون نہیں ہے، بلکہ علامتی طور پر اس کی نمائندگی کی گئی ہے جو روحانی سیون ہے، جو روحانی سیون کا پہاڑ ہے۔ براہ کرم یہ بات یاد رکھیے گا۔ پھر روحانی کوہ سیون کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں لفظ سیون کو سمجھنا چاہیے۔ سیون منتخب لوگوں کی علامت ہے۔ یہ چرواہے اور چنے ہوئے لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جنہیں خدا نے چنا ہے۔ یسایہ 60 باب اس کی 14ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ وہ تیرا نام خداوند کا شہر، اسرائیل کے قدوس کا سیون رکھیں گے۔ ذکریہ 2 باب اس کی 7ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ اے سیون، تو جو دختر بابل کے ساتھ بستی ہے، وہاں سے نکل بھاگ۔ پھر سیون کو ایک شخص کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ منتخب لوگوں کے لیے سیون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ پھر پہاڑ کا کیا مطلب ہے؟ ایک جسمانی پہاڑ مٹی، درختوں، جانوروں سے بنا ہوتا ہے جو لوگوں کی علامت ہوتے ہیں، اور جہاں یہ لوگ جمع ہوتے ہیں جو کہ ایک چرچ یا ایک تنظیم ہے۔
مثال کے طور پہ ایک محاورہ ہے جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں بڑا ہجوم جمع ہو جاتا ہے وہ ایک پہاڑ بن جاتا ہے، اور اسی طرح جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو یہ پہاڑ اور سمندر بن جاتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب میں 3 پہاڑ موجود ہیں، دھوکے کا پہاڑ، تباہی کا پہاڑ اور نجات کا پہاڑ۔ یہ لفظی پہاڑ نہیں ہیں، بلکہ جیسا کہ ہم نے مکاشفہ 11 باب اس کی 8ویں آیت میں دیکھا، یہ لکھا ہے کہ یہ علامتی پہاڑ ہیں، یہ ایک علامتی پہاڑ ہے۔ مکاشفہ 8 باب اس کی 8ویں آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا پہاڑ سمندر میں پھینک دیا گیا ہے۔ اس خیمے کی عدالت یسوع نے کی اور اسے دنیا کے سامنے پھینک دیا۔ یہ دھوکے کا پہاڑ ہے۔ مکاشفہ 17 باب اس کی 9 تا 10 آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تباہ کرنے والا ہے، 7 سر اور 10 سینگ والا حیوان، اور 7 پہاڑ اور 7 بادشاہ ہیں۔ یہ تباہی کے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آخر میں مکاشفہ 14 باب اس کی پہلی آیت میں جو پہاڑ باقی بچتا ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جہاں یسوع یعنی برہ کھڑا ہے، اور یہ نجات کا پہاڑ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کوہ صیون کو دیکھتے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں چنے ہوئے لوگ جمع ہوئے ہیں، اور یہ وہ چرچ اور تنظیم ہے جو یسوع کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ اس کی حقیقت نئے روحانی اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں۔ یہ 12 قبیلے کیوں ہیں؟ اس کا اشارہ 1,44,000 ہے۔ مکاشفہ 7 باب میں 1,44,000 کو مہر شدہ 12 قبائل کے طور پہ درج کیا گیا ہے، اسی لیے کوہ صیون سے مراد 12 قبائل ہیں۔ پھر 1,44,000 مہر بند لوگ کس قسم کے لوگ ہیں؟ وہ نئے روحانی اسرائیل کے بادشاہ اور کاہن ہیں۔ ایک دور آیا اور ختم ہو گیا، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی نئی بادشاہی میں مہر بند لوگ اور کاہن ہیں۔ وہ کوہ صیون پر 12 قبیلوں کے پاس کیسے آتے ہیں؟ 4 آیت میں یہ لکھا ہے کہ یہ پہلے پھل ہیں، اس لیے ان کی کٹائی کی گئی اور مہر لگائی گئی، اور یہ پہلے پھل ہیں۔ وہ گھاس پھوس نہیں ہے جن کی کٹائی نہیں کی گئی، بلکہ ایمانداروں کی طرح گیہوں ہیں جو کاٹے گئے۔ اب ان کی کٹائی کیسے کی گئی تھی؟ اس کو تب سمجھا جا سکتا ہے جب ہم مکاشفہ 14 باب اس کی 14 تا 16 آیات کے بارے میں بعد میں تفصیل سے سیکھیں گے، اور بعد میں اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ پھر مہر شدہ 1,44,000 تک یہ درج ہے کہ خدا اور یسوع کا نام ان کے ماتھے پر لکھا ہے۔ پھر کیا یہ لکھا ہے کہ خدا اور یسوع کا نام لفظی طور پہ ان کے ماتھے پر لکھا ہوگا؟ نہیں۔ جب یہ خدا اور یسوع کا نام کہا جاتا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نام اس شخص کی نشاندہی کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ خدا اور یسوع ابتدا کا کلام ہے۔ اس کے بعد جہاں خدا اور یسوع کا نام ان کے ماتھے پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اور یسوع کا کلام ان کے دلوں اور دماغوں پر نقش ہے، اور ان پر خدا کے بندے ہونے کی مہر ہے۔ عبرانیوں 8 باب اس کی 10ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ جب دلوں اور دماغوں پر نئے عہد کی مہر لگ جائے گی تو خدا ان کا خدا ہوگا اور وہ خدا کے لوگ ہوں گے۔ اس لیے وہ لوگ ہیں جنہیں خدا کے بندے تسلیم کیا جاتا ہے۔ مکاشفہ 7 باب میں 1,44,000 مہر بند لوگ موجود ہیں۔ دوسری طرف ہم مکاشفہ 13 باب میں دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان کا نشان حاصل کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ مکاشفہ 17 باب اس کی 5ویں آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں ایک کسبی، ایک جھوٹا چرواہا ہے۔ اس کے ماتھے پر لکھا ہے کہ یہ ایک راز ہے، عظیم بابل۔ ہم مکاشفہ 18 باب میں دیکھ سکتے ہیں کہ بابل شیاطین کا گھر ہے۔ یہ لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جن کے دلوں اور دماغوں میں شیطان کی جھوٹی تعلیمات اور جھوٹ موجود ہیں۔ پھر کس قسم کا شخص آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے جن کے دل اور دماغ میں خدا اور یسوع کا کلام نقش ہوگا؟ پھر کیا آپ کو ہر اس چیز کو قبول کرنا اور سننا چاہیے جس کی گواہی دی جا رہی ہے؟ نہیں، آپ کو معلوم کرنا ہوگا کہ آیا وہ خدا کا کلام ہے یا شیطان کا۔ اس لیے ہمارے پاس خدا اور یسوع کے کلام کی مہر دلوں اور دماغوں پر نقش ہونی چاہیے تاکہ آسمانی بادشاہی میں آسمانی لوگ بن کر داخل ہو سکیں۔
ہم دوسری آیت پر ایک نظر ڈالیں گے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آواز سنائی دے رہی ہے. یہ گرجتے ہوئے پانیوں کی آواز ہے اور گرج کی تیز آواز کی طرح اور بربط بجانے والوں کی طرح ایک خوبصورت آواز ہے. یہ کون سا آسمان ہے؟ یہ آسمان کی بادشاہی خدا کی بادشاہی ہے جو کوہ سیون پر نازل ہوئی ہے. مکاشفہ 4 باب میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ روحانی آسمان نیچے آئے گا. مکاشفہ 21 باب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مقدس شہر نیا یروشلم نئے آسمان اور نئے زمین پر اترتا ہے. بالکل اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جگہ مکاشفہ 7 باب میں بھی ہے جہاں پر مہر بند 12 قبیلے موجود ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا کا خیمہ ہوگا اور وہ جگہ کوہ سیون ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا کا تخت اور خیمہ ایک ساتھ ہے. اس لیے یہ اس آسمان کی بات کر رہا ہے. آسمان سے آنے والی آواز ایک آواز ہے جو وہاں سے آتی ہے جہاں خدا ہے اور ہم اسے خدا کی آواز کے طور پہ سمجھ سکتے ہیں. پھر یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا کا تخت ہے. ہم 1,44,000 کو تخت 4 جانداروں اور بزرگوں کے سامنے ایک نیا گیت گاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. کوئی بھی گیت نہیں سیکھ سکتا تھا اور نہ ہی گا سکتا تھا سوائے 1,44,000 کے جو زمین سے خریدے گئے تھے. پھر یہ نیا گیت کیا ہے؟ ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ گیت کا مطلب کیا ہے. مستقبل کے واقعات کی بات کرتے ہوئے ایک گیت گایا گیا، اس لیے ہم اسے نبوت کی خوشخبری کے طور پہ سمجھ سکتے ہیں. پھر ہم اس نئے گیت کو سمجھ سکتے ہیں جو پہلے کبھی نہیں سنا گیا تھا. یہ پیشن گوئیوں کی تکمیل کی خوشخبری ہے. تکمیل اور حقیقت کی گواہی دینا. پھر وہ نیا گیت کیسا کلام ہے جو مکاشفہ کی تکمیل پر گایا جاتا ہے؟ یہ مکاشفہ کی پیشن گوئیوں کی تکمیل کی خوشخبری ہے. اگر گیت کلام ہے تو نیا گیت ایک نیا کلام ہے. یہ نیا گیت جیسا کہ مکاشفہ 5 باب اس کی 9ویں آیت میں دیکھا گیا ہے 4 جانداروں اور بزرگوں نے گایا ہے اور زمین پر مہر بند 1,44,000 نیا گیت گاتے ہیں. پھر 6 آیت میں جو نیا گیت وہ گاتے ہیں اس کی وضاحت ابدی انجیل کے طور پہ کی گئی ہے. لہٰذا یہ نیا گیت جسے صرف 1,44,000 ہی گا سکتے ہیں یہ مکاشفہ کی تکمیل ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ صرف 1,44,000 ہی کیوں نیا گیت سیکھ سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کا تخت سیون پہاڑ پر آیا ہے اور اس کے علاوہ جہاں خدا کا تخت ہے وہاں خدا کا وعدہ شدہ چرواہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گواہ ہے وعدہ کیا ہوا چرواہا جس نے ساری تکمیل دیکھی. اس لیے مکاشفہ 3 باب اس کی 12ویں آیت میں یہ لکھا ہے جو غالب آئے گا اس کے ساتھ خدا یسوع اور روحانی آسمان ایک ہوگا. اور وہ جگہ جہاں خدا کا تخت اترے گا یہ لکھا ہے کہ جو غالب آئے گا وہ یسوع کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھے گا. لہٰذا جہاں پر غالب آنے والا ہے وہیں خدا اور یسوع کا تخت ہے. جو غالب آنے والا ہے جیسا مکاشفہ 1 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے وہ ایک چرواہا ہے جو ہر اس چیز کی گواہی دیتا ہے جو اس نے خدا اور یسوع سے دیکھی اور سنی ہے. اسے مکاشفہ 10 باب میں کھلا تمار ملتا ہے اور وہ گواہ ہے جس نے مکاشفہ کے تمام واقعات کو دیکھا اور سنا جیسا کہ مکاشفہ 22 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے. اس لیے کیونکہ 1,44,000 نے اس وعدہ شدہ چرواہے سے جو گواہ ہے اس کے ذریعے اس کلام کو سیکھا ہے اس لیے صرف وہی ہیں جو نیا گیت گا سکتے ہیں. پھر یہ نیا گیت کتنا اہم ہے؟ ظاہر ہونے والا یہ نیا گیت 1,44,000 اور کوہ سیون کی تصدیق کا ثبوت ہے. کوہ سیون کس قسم کی جگہ ہے؟ خدا یسوع اور روحانی آسمان اس جگہ کے ساتھ ایک ہے اور وعدہ کیا ہوا چرواہا بھی یہاں موجود ہے. تو یہ کیسی جگہ ہے؟ کیا یہ آسمان کی بادشاہی نہیں ہے جس کی ہم امید لگائے بیٹھے ہیں؟ پھر کیا کوئی صرف آسمان کی بادشاہی بن سکتا ہے؟ کیا کوئی بھی صرف کوہ سیون 1,44,000 اور آسمان کی بادشاہی بننے کے لیے جمع ہو سکتا ہے؟ نہیں. اگر یہ 1,44,000 ہیں تو وہ نیا گیت گانے کے قابل ہونے چاہیے. اور اگر یہ کوہ سیون ہے تو کوہ سیون سے نیا گیت آنا چاہیے.
اس لیے یہ نیا گیت کوہ سیون اور 1,44,000 کی تصدیق کا ثبوت ہے۔ اگر مکاشفہ کے کلام کی جانچ نہیں کی جاتی ہے تو یہ کوہ سیون نہیں ہے، اور نہ ہی یہ 1,44,000 لوگ ہو سکتے ہیں۔ کیا اس بات کا کوئی مطلب بنتا ہے؟ پھر 1,44,000 لوگ کس قسم کے لوگ ہیں؟ ہم اس پر گہری نظر ڈالیں گے۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ 1,44,000 کس قسم کے لوگ ہیں تاکہ ہم ان جیسا بننے کی کوشش کر سکیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو پاک رکھا۔ یہاں عورت کی بات کی جائے تو وہ جسمانی عورت نہیں بلکہ روحانی عورت یعنی ایک چرواہا ہے۔ 2000 سال پہلے پولس رسول ایک چرواہا تھا جس نے خدا کے کلام کی گواہی دی تھی، لیکن تشبیہ کے طور پہ ایک عورت کے طور پہ انہیں بیان کیا گیا ہے۔ کلام میں لکھا گیا ہے کہ وہ بچہ جننے کی سی درد میں مبتلا تھے۔ انہوں نے دودھ پلایا اور ٹھوس غذا نہیں دی، حالانکہ انہوں نے شادی نہیں کی اور نہ ہی ان کی کوئی اولاد تھی، لیکن وہ تیموتھیوس کو بیٹا کہتے ہیں۔ چونکہ کلام بیج ہے، اس لیے جس چرواہے کو بیج ملا ہے علامتی طور پہ یہ ایک عورت ہے جو کلیسیا کے ارکان کی پرورش کرتی ہے جو کہ بچوں کی طرح ہے۔ پھر اس قسم کا چرواہا روحانی عورت ہے۔ مکاشفہ میں کس قسم کی عورتیں ناپاک ہیں؟ یہ کسبی ہے، جھوٹا چرواہا ہے۔ یہ خدا کے کلام یعنی خدا کے بیج کے ساتھ نہیں ہے بلکہ شیطان کی جھوٹی تعلیمات، کڑوے دانے ہیں، اور جو یہ بیج حاصل کرتے ہیں اور شیطان کے بچوں کو جنم دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک جھوٹا چرواہا ہے اور اس کی وضاحت ایک کسبی کے طور پہ کی گئی ہے۔ اور مکاشفہ 2 باب اس کی 20ویں آیت میں یہ ایزبل کے بارے میں بات کی جاتی ہے جو خدا کے بندوں کو بتوں کو قربان کیا گیا کھانا کھلاتی ہے۔ مکاشفہ 17 باب اس کی پہلی 5 آیات میں ہم کسبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں بابل کو دیکھتے ہیں جو زمین کے بادشاہوں کے ساتھ زنا کرتی ہے۔ مکاشفہ 13 باب میں آسمانی خیمے میں داخل ہوئے ہیں اور شیطان کے نشان دے کر انہوں نے بتوں کی پرستش کرنے پر مجبور کیا ہے۔ تاہم 1,44,000 ان کے ساتھ نہیں ملے بلکہ اپنے آپ کو پاک رکھا، یعنی انہوں نے بدروحوں کے ساتھ زنا نہیں کیا بلکہ اپنے ایمان کو برقرار رکھا۔ انہوں نے جھوٹے چرواہے کی باتوں کو نہیں سنا تو کس کی باتیں سنتے تھے؟ یہ وہ تھے جو برا کی پیروی کرتے تھے جہاں بھی وہ لے جاتا تھا، اور وہ ہیں جو صرف یسوع کی باتیں سنتے اور مانتے تھے۔ نیز لکھا ہے کہ وہ آدمیوں میں سے خریدے گئے تھے اور پہلے پھلوں کے طور پر پیش کیے گئے تھے۔ وہ خریدے گئے تھے یعنی یہ وہ تھے جن کا یسوع کے خون سے کفارہ دیا گیا اور وہ بچائے گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے پھل ہیں کیونکہ 2000 سال پہلے یسوع نے آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری کا بیج پھیلایا تھا، اور پچھلے 2000 سالوں سے یہ بیج بڑھتا رہا، اور روحانی کھیتی میں پہلی بار وہ پھل کلیسیا کے ارکان ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں اور اب پہلے پھل کہلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1,44,000 وہ ہیں جو نجات پاتے ہیں کیونکہ ان کے گناہ یسوع کے خون سے دھوئے جاتے ہیں، اور یہ بادشاہی اور کاہن ہیں، یہ وہ ہیں جو یسوع کے خون سے خریدے گئے ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کا کفارہ یسوع کے خون سے ہوتا ہے۔ وہ خدا کے بیج سے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں اور پہلے پھلوں کے طور پر ان کی کٹائی کی گئی ہے۔ وہ خدا اور برہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے منہ سے کوئی جھوٹ نہیں نکلتا بلکہ وہ بے عیب ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے انہیں پہلے پھلوں کے طور پر قبول کیا۔ موسیٰ کے زمانہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کلام میں کہا گیا ہے کہ پہلے پھل خدا کو پیش کیے جاتے تھے اور بہت پہلے جسمانی پھل پیش کیے گئے تھے، لیکن جب وعدہ کا کلام پورا ہوتا ہے تو ہمارے لیے پہلا پھل بننے کے لیے ایک حوالہ بائبل میں موجود ہے جو بیان کرتا ہے کہ ہم سچائی کے کلام کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ لوگوں کا حوالہ دیتا ہے۔ مہر بند کیے گئے 1,44,000 پہلے پھل ہیں جو خدا کے ہیں اور برہ کی ملکیت ہیں، اور ان کے منہ سے کوئی جھوٹ نہیں نکلتا اور وہ بے عیب ہیں، یعنی ان کے پاس صرف سچائی کا کلام ہے، اور یہ وہ ہے جو اس سچائی کے کلام کو برقرار رکھتے ہیں۔
ہم مکاشفہ 22 باب اس کی 18 تا 19 آیات میں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ مکاشفہ میں کچھ بڑھاتے ہیں تو آپ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو لعنتیں ملیں گی۔ مہر کیے گئے 1,44,000 نے مکاشفہ میں بڑھایا یا گھٹایا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہیں جو آسمان کی بادشاہی میں جاتے ہیں، اور یہ وہی ہیں جو سچائی کا کلام رکھتے ہیں۔ 1,44,000 مہر کیے گئے لوگ کس قسم کے ہیں؟ یہ وہ ہیں جو نئے گیت کے ساتھ مہر بند ہیں، وہ کوہ صیون پر ہیں اور پہلے پھل ہیں۔ اگر میں نہیں جانتا تھا کہ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے تو ہم ایسے لوگ ہیں جو گواہی یا نیا گیت سننے کے قابل نہیں تھے۔ حاضرین، مکاشفہ کا کلام تمثیلوں میں بند کر دیا گیا تھا، کیونکہ وعدے کا کلام مناسب وقت تک پورا نہیں ہوتا، کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا، لہٰذا اس وقت کے دوران بڑھانا یا گھٹانا ممکن تھا۔ تاہم جب وعدے کا کلام پورا ہوتا ہے تو چونکہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے، آپ مزید جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اس لیے اگر مکاشفہ کا کلام ظاہر ہو چکا ہے اور آپ اس میں بڑھا یا گھٹا دیں تو آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ اس میں کچھ بڑھاتے یا گھٹاتے نہیں لیکن اس گواہی کو سنتے اور قبول کرتے ہیں تو پھر ہر کوئی خدا سے تعلق رکھ سکتا ہے اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے والا ایماندار بن سکتا ہے۔ عزیز پاسٹر صاحبان، براہ کرم پہلے مکاشفہ کی ایک گواہی حاصل کریں اور جماعت کے ان ارکان کو سچائی کی گواہی دیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ پھر کیا یہ جاننا بہت اچھا نہیں ہوگا کہ آسمان کی بادشاہی میں کیسے جایا جا سکتا ہے؟ براہ کرم اچھی طرح سنیں اور سمجھیں تاکہ آپ ایسے پاسٹر بن سکیں جو جماعت کے بہت سے ارکان کی رہنمائی آسمان کی بادشاہی کی جانب کر سکیں۔ اس کے بعد ابدی خوشخبری پر ایک نظر ڈالنے کے لیے ہم آیات 6 تا 8 پڑھیں گے۔ مکاشفہ 14 باب اس کی 6 تا 8 آیات۔ پھر میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کو سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی، اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے، اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا آیا کہ گر پڑا، وہ بڑا شہر بابل گر پڑا جس نے اپنی حرام کاری کی غضبناک میں تمام قوموں کو پلائی ہے۔ آمین۔ جی آپ نے خوب پڑھا ہے۔ ایک اور فرشتہ ظاہر ہوتا ہے جس کے پاس ہر قوم، قبیلے، زبان اور لوگوں کو ابدی خوشخبری سنانے کے لیے ہے۔ پھر ابدی خوشخبری کیا ہے؟ لفظ انجیل وعدہ کی گئی پیشن گوئیوں کی تکمیل کی گواہی دیتا ہے۔ مکاشفہ کے وقت ابدی انجیل ایک ایسا کلام ہے جو مکاشفہ کی تکمیل، مکاشفہ کی پیشن گوئیوں کی تکمیل کی گواہی دیتا ہے۔ وہ پیشن گوئیوں کے معنی اور حقیقت کی گواہی دیتا ہے۔ تو یہ کس کی گواہی ہے؟ ہم یوئیل پہلا باب اس کی 3 تا 4 آیات میں دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے کہ یہ کلام اپنی اولاد کو اور آپ کی اولاد کو، اپنے بچوں اور اگلی نسل کو بتانے دیں۔ پھر کیا یہ ابدی خوشخبری نہیں ہے؟ اسی لیے پرانے عہد نامے کی خوشخبری جو کہ پہلی آمد میں پوری ہوئی، اس کی گواہی 2000 سال تک دی گئی۔ اب جب نیا عہد نامہ، نیا عہد مکاشفہ کا کلام پورا ہو گیا ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جس کو پورا ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر جب مکاشفہ کی تکمیل ہوگی تو یہ ابدی انجیل بن جائے گی۔ مکاشفہ 14 باب اس کی 3 آیت میں ابدی خوشخبری کی وضاحت ایک نئے گیت کے طور پر کی گئی ہے، اور نئے گیت کی گواہی کون دیتا ہے؟ یہ ایک وعدے کا چرواہا ہے جس نے مکاشفہ کے ان واقعات کو دیکھا، اور مہر بند 1,44,000 لوگ وہ ہیں جنہوں نے کوہ صیون میں وعدے کے چرواہے سے سیکھا۔ یہ وہ ہیں جو صرف نیا گیت گا سکتے ہیں۔ پھر مکاشفہ کی تکمیل کی گواہی کہاں دی جائے گی؟ ہر قوم، قبیلے، زبان اور لوگوں کے لیے، جس سے تمام گرجا گھر مراد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وعدے کا چرواہا جس نے مکاشفہ کے تمام واقعات کو دیکھا اور سنا ہے،
کلیسیاؤں کے سامنے تمام باتوں کی گواہی دیتا ہے۔ یہ بات متی 24 باب اس کی 14ویں آیت کی طرح ہے، جہاں بیان کیا گیا ہے کہ بادشاہی کی خوشخبری پوری دنیا کو سنائی جائے گی۔ تو وہ تمام چیزیں جو پوری ہو چکی تھیں اس کی گواہی تمام قوموں کو دی جائے گی۔ فرشتہ یہ بھی کہتا ہے کہ خدا سے ڈرو کیونکہ اس کی عدالت کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کی عبادت کرو۔ سزا پانے والے کون ہیں اور خدا کی عبادت کرنے کا مقام کہاں ہے؟ 42 مہینوں کے بعد یہ بابل ہے جس کی عدالت کی جائے گی، جس نے مکاشفہ 18 باب میں خدا کے چنے ہوئے لوگوں کے خیمے کو تباہ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ خدا کی عبادت کرنے کا مقام وہ جگہ ہے جہاں تمام قومیں خدا کی عبادت کرنے آئیں گی، جو کہ شہادت کے خیمے کا مقدس ہے۔ جب ہم اگلی بار مکاشفہ 15 باب کو سیکھیں گے تو تفصیل سے اس پر ایک نظر ڈالیں گے۔ ایک اور فرشتہ بھی ظاہر ہوتا ہے اور وہ فرشتہ کہتا ہے کہ بابل گر جائے گا۔ ہم بابل کی حقیقت کو مکاشفہ 17 باب اس کی 5 سے 7 آیات میں قصبے کی تنظیم کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں، اور جس حیوان پر وہ سوار ہے اس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں۔ حقیقی تکمیل قصبی اور تنظیم ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تمام قوموں کو، تمام گرجا گھروں کو متوالا کرنے والی حرام کاری کی مے پلائی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حرام کاری کا شیطان کے ساتھ تعلق ہے اور شیطان کی جھوٹی تعلیمات سے دھوکہ کھایا جا رہا ہے۔ متوالا کر دینے والی حرام کاری کی میں خدا کا کلام نہیں بلکہ جھوٹی تعلیمات ہیں۔ یہ شیطان کا جھوٹ ہے جو انہیں حاصل ہوا اور اسی کلام کی انہوں نے گواہی دی۔ متوالا کرنے والی حرام کاری کی میں خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ جھوٹی تعلیمات، جھوٹے عقائد، تفسیریں ہیں، اور یہ جنگلی انگور کی بیلیں ہیں، سانپ کا زہر ہے جو سانپوں کا مہلک زہر ہے، اور اگر آپ اس میں سے کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ یہ نیک و بد کے درخت کے پھل کی حقیقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متوالا کرنے والی حرام کاری کی میں جو بابل نے تمام قوموں کو پلائیں۔ بابل ریزہ ریزہ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کی عدالت کی جاتی ہے۔ اس کی عدالت کیوں کی گئی؟ یہ متوالا کرنے والی حرام کاری کی میں کے ساتھ آسمانوں اور خیمہ گاہ اور تمام قوموں کو ہلاک کرنے کے گناہ کی وجہ سے ہے کہ خدا ان کی عدالت کرتا ہے۔ ان کی عدالت کو مکاشفہ 17 باب اور مکاشفہ 18 باب کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب ہم ان ابواب پر جائیں گے تو ہم تفصیل سے سیکھیں گے حیوان کی چھاپ حاصل کرنے والوں کو کیا سزا ملتی ہے۔ ہم اسے مکاشفہ 14 باب اس کی 9 تا 11 آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ایک اور تیسرے فرشتہ نے آ کر بڑی آواز سے کہا کہ جو کوئی اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرے اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے، وہ خدا کے قہر کی اس خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھری گئی ہے، اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برہ کے سامنے آگ اور گندھک کے عذاب میں مبتلا ہوگا، اور ان کے عذاب کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا۔ اور جو اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو رات دن چین نہ ملے گا۔ آمین۔ تیسرا فرشتہ یوں کہتا ہے، یہ اس عدالت کے بارے میں ہے جو حیوان کی چھاپ حاصل کرنے والوں کے لیے ہے۔ حیوان، اس کا بت اور چھاپ حاصل کرنے والے ظاہر ہوتے ہیں۔ حیوان یہاں ہلاک کرنے والوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو خدا کے خیمہ کو کھا جاتے ہیں۔ اس کا بت جھوٹے چرواہے ہیں جنہیں ہلاک کرنے والوں نے بنایا۔ پھر وہ کون ہیں جنہوں نے حیوان کی پرستش کی اور اس کی چھاپ حاصل کی؟ وہ آسمانی خیمہ کے کلیسیا کے ارکان ہیں جنہوں نے مکاشفہ 13 باب میں دھوکہ دیا۔ انہوں نے خدا کے کلام کو قبول نہیں کیا اور نہ ہی خدا کی عبادت کی، لیکن چونکہ وہ شیطان اور اس کے جھوٹے چرواہے کی پرستش کرتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ برا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ وہ خدا کے غضب کی مے پیئیں گے جو کہ خدا کی قہر کا کلام ہے۔ ان کی عدالت کی گئی اور نتیجہ یہ ہے کہ انہیں جلتی ہوئی گندھک سے ایذا پہنچائی گئی۔
وہ اب تک دکھ اٹھائیں گے۔ مکاشفہ 21 باب اس کی 8ویں آیت میں اسے دوسری موت میں داخل ہونے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ جہنم کے شعلے ہیں۔ مکاشفہ 20 باب اس کی 4 تا 6 آیات میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حیوان کی پرستش نہیں کی یا اس کے بت کو یا اس کی چھاپ کو نہیں لیا، اور وہ شہداء کی روحوں سے ایک ہو کر پہلی قیامت میں داخل ہوں گے۔ وہ مسیح کی بادشاہی اور کاہن بن گئے اور 1000 سال تک بادشاہی کریں گے۔ دوسری موت کا ان پر کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ مکاشفہ 22 باب اس کی پہلی 5 آیات میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے ماتھے پر خدا کا نام ہے اور وہ مسیح کے ساتھ ابد تک بادشاہی کریں گے۔ ہم وہ نہیں ہو سکتے جو حیوان کی چھاپ حاصل کریں یا شیطان کی عبادت کریں، بلکہ ہمیں وہ ہونا چاہیے جو خدا کی عبادت کریں اور خدا کے سچے ایماندار ہونے کے ناطے خدا کی باتوں کو قبول کریں۔ ہمیں ایسے ایماندار بننے کی ضرورت ہے جو برداشت کریں اور اپنے ایمان کو برقرار رکھیں۔ جب ہم برداشت کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کا مطلب نجات کے وقت تک حیوان سے لڑنا اور اس پر غالب آنا ہے۔ اور جو خدا کے احکام کو مانتے ہیں اور یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مقدس مقام پر کھڑے ہیں اور اجاڑنے والی مکروہ چیز کو دیکھ کر پہاڑ کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کا نام زندگی کی کتاب میں درج ہے، صرف سفید جاموں میں جو یسوع کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ مکاشفہ 3 باب اس کی 4 تا 5 آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مکاشفہ 11 باب اس کی پہلی آیت میں قربان گاہ میں خدا کے مقدس میں عبادت کرتے ہیں، اور جیسا کہ مکاشفہ 17 باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بلائے گئے ہیں اور چنے ہوئے ہیں اور وفادار اور برگزیدہ ہیں جو غالب آئے۔ اور یہ وہ ہیں جو مکاشفہ 15 باب اس کی 2 آیت میں غالب آئے۔ وہ حیوان اور اس کے بت اور اس کے نام کی عدد پر غالب آئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وہ لوگ ہیں جو سچائی کے کلام کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہوئے، 1,44,000 پہلے پھلوں کے طور پہ کاٹے گئے جنہوں نے اپنے ایمان کو برقرار رکھا۔ ہم سچے ایمانداروں کے طور پر برداشت کریں اور وفادار رہیں۔ پھر پکی ہوئی فصل کی کٹائی کیسے ہوتی ہے یہ سمجھنے کے لیے 13 تا 16 آیات پڑھتے ہیں۔ پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے، اور اس بادل پر آدمزاد کی مانند کوئی بیٹھا ہے جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے۔ پھر ایک اور فرشتے نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اپنی درانتی چلا کر کاٹ، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا، اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی۔ بس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی اور زمین کی فصل کٹ گئی۔ آمین۔ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے، اور اب میں 13ویں آیت کی وضاحت کروں گا۔ بیان کیا گیا ہے کہ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی محنت سے آرام پائیں گے۔ لکھا ہے کہ اب سے، جس کا مطلب اب سے اس نقطۂ آغاز سے ہے۔ تو پھر یہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ یہ 42 ماہ کی ہلاکت کے بعد ہوتا ہے۔ ہلاکت کے اس دور میں چنے ہوئے لوگوں نے دھوکہ دیا اور ہلاک کیے گئے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خداوند میں مرتے ہیں اور وہ برکتیں حاصل کریں گے۔ موت بذات خود ایک لعنت ہے، تو پھر یہ کیسی برکت ہے؟ یہ برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پھر کیا مرتا ہے؟ یہ گناہ ہے جو مرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گناہ مر جاتا ہے اور راست بازی زندہ رہتی ہے۔ یہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ مکاشفہ 13 باب اس کی 15ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ جو بھی بت کی پرستش کرنے سے انکار کرتے ہیں وہ مارے جائیں گے۔ اس وقت اگر آپ حیوان سے ڈرتے ہیں اور حیوان کے بت کی پرستش کرتے ہیں تو نیکی مر جاتی ہے اور گناہ زندہ رہتا ہے۔ تاہم اگر آپ صبر کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو برقرار رکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں حیوان کی پرستش نہیں کرتے ہیں تو گناہ مر جائے گا اور راست بازی زندہ رہے گی۔
اس کی مثال کون ہے؟ 2000 سال پہلے پولوس رسول نے جسم اور گناہ کے خیالات کو مار ڈالا اور کہا کہ وہ روزانہ خود مرتا ہے اور اپنی زندگی خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے جیتا ہے۔ وہ ایسے شخص کی مانند ہے جو خدا میں مرتا ہے۔ اس وقت وہ دور ہے جب خدا بادشاہی کرتا ہے، پھر اس کے لیے خدا کی نئی بادشاہی اور نئے لوگ پیدا کرنے ہوں گے۔ اس کے لیے مکاشفہ کا یہ کلام پورا ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تکمیل کے انکشافات کے وقت جہاں خدا کی بادشاہی بنائی جا رہی ہے، وہاں ہمیں خدا کی بادشاہی اور راست بازی کے لیے دعا کرنی ہے اور خدا کی مرضی کے لیے جینا ہے۔ پھر وہ شخص تشکیل پاتا ہے جو خدا میں مرتا ہے اور برکتیں پاتا ہے۔ کیسی برکتیں؟ ابدی زندگی کی برکت۔ ہم یوحنا 11 باب اس کی 25 تا 26 آیات میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ زندہ رہے گا چاہے وہ مر جائے، اور جو زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لائے گا وہ کبھی نہیں مرے گا۔ جو مر جاتا ہے اسے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ یہ کلام آج پورا ہو رہا ہے۔ یہ 1,44,000 نئی بادشاہی اور نئے لوگوں کو تخلیق کرتے ہیں جن پر خدا بادشاہی کرے گا، اور یہ خدا کے ساتھ سبت کے آرام میں داخل ہوں گے۔ اس لیے ہمیں خدا میں مرنے والے لوگ بننا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خدا کا کام کیا ہے؟ ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کام کیا ہے۔ تو خدا کا کام در حقیقت فصل کی کٹائی کا کام ہے۔ اب ہم 14 سے 16ویں آیت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک درانتی پکی ہوئی فصلوں کو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ آدم ذات کی مانند کوئی بادل پر تیز درانتی لیے بیٹھا تھا۔ یہ ایک فرشتہ ہے جس کی شبیہ یسوع کی سی ہے۔ بادل پر بیٹھنے کا مطلب ہے کہ بادل پر حکمرانی کی جا رہی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ بادل روحوں کی علامت ہے، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہے جو بہت سے فرشتوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایک اور فرشتہ ہے جو مقدس سے نکل کر درانتی لے کر کاٹنے کا حکم دیتا ہے۔ ہم اسے ایک فرشتے کے طور پہ سمجھ سکتے ہیں جس کا فرض ہے کہ وہ فصل کاٹنے کا وقت بتائے۔ پھر اب یہ فصل کاٹنے کا کام ہوگا۔ کٹائی کیسے شروع ہوتی ہے اور کیسے پوری ہوتی ہے، ہم اس کے آغاز اور اختتام پر ایک نظر ڈالیں گے۔ یہ کٹائی کا عمل ہے۔ تقریباً 2600 سال پہلے جسمانی اسرائیل نے خدا کے ساتھ ایک عہد باندھا، لیکن سلیمان بادشاہ کے ذریعے اسرائیل کے بادشاہ اور غیر قوموں کے دیوتاؤں کی پرستش کے اس واقعے کے ذریعے ہم نے ہوسیہ 6 باب اس کی 7ویں آیت میں دیکھا کہ آدم کی طرح انہوں نے عہد کو توڑا۔ پھر خدا نے جسمانی اسرائیل کا خاتمہ کیا اور کہا کہ ایک نئی چیز کرے گا، اور بتایا کہ 2 قسم کے بیج ہوں گے، انسان کا بیج اور حیوان کا بیج، جو اسرائیل اور یہودا کے گھرانے میں اکٹھے لگائے گئے اور اسی ایک کھیت میں افزائش پائیں گے۔ اس کلام کی تکمیل 2600 سال بعد یسوع کی پہلی آمد پر ہوئی۔ 2000 سال پہلے یسوع نے ابن آدم کے طور پہ اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا۔ اس وقت دشمن یعنی شیطان نے کڑوے دانے بوئے۔ تو اس وقت پوچھا گیا کہ اس کھیت میں موجود حیوان کی اولاد کو اکھاڑنا ہے، تو کہا گیا کہ کٹائی کے وقت تک انتظار کرو۔ تو یہ فصل کا وقت کیا ہے؟ کڑوے دانوں کو گٹھوں میں باندھ کر جلا دیا جائے گا اور گیہوں کو اکٹھا کر کے کھتے میں لایا جائے گا۔ تو کڑوے دانوں کو کیوں نہیں نکالا جا سکا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اچھے بیج اور کڑوے دانے بوئے جاتے ہیں، تو اگر آپ طبی منطق پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں گیہوں اور کڑوے دانے ہیں۔ تو جب یہ بڑھتے ہیں تو آپ ان میں فرق نہیں کر سکتے۔ مزید یہ کہ جب کڑوے دانوں کو نکالا جاتا ہے تو اس کی جڑ گندم کے ساتھ مل جاتی ہے، تو پھر گندم بھی نکل سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسان فصل کی کٹائی کے وقت کڑوے دانوں کو علیحدہ کرتے ہیں، ان کو نکال دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فصل کی کٹائی کے وقت گندم اور کڑوے دانوں میں واضح طور پر فرق کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس تصویر میں گندم اور کڑوے دانے ہیں۔
اس منطق کا استعمال کرتے ہوئے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں بیج اکٹھا اگتے ہیں۔ پھر وہ کیسے بڑھتے ہیں؟ یہ ایک اچھے بیج کے طور پہ الگ ہوتے ہیں۔ یہ بادشاہی کے فرزند ہیں اور کڑوے دانے شیطان کے فرزند ہیں۔ وہ کھیت کہاں ہے جہاں بیج بویا گیا ہے؟ یہ یسوع کی دنیا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں بیج یعنی یسوع کا کلام بویا گیا ہے، اور اس جگہ کو یسوع کا چرچ کہا جاتا ہے، اور اسے گرجا گھروں کی دنیا کہا جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم اس کو بائبل کے ذریعے دیکھتے ہیں تو کلیسیا کے پاس نہ صرف وہ لوگ ہیں جو بادشاہی کے فرزند ہیں اور آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے، بلکہ شیطان کے فرزند بھی ہیں جو سزا پاتے ہیں۔ وہ وقت فصل کا وقت ہے جو آخری زمانہ ہے۔ کٹائی کے وقت کٹائی کرنے والے فرشتے آتے ہیں اور گندم کو خطے میں لے جاتے ہیں۔ بادشاہی کے فرزندوں کو خطے میں کیسے لے جایا جاتا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا۔ شیطان کے فرزندوں کی کٹائی نہیں ہوتی اور آگ سے سزا حاصل کرتے ہیں۔ یہ بائبل کا وعدہ ہے۔ پھر فصل کی کٹائی کیسے ہوتی ہے؟ فرشتہ ایک روح ہے۔ پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ فرشتہ جو روح میں ہے فصل کاٹنے کے لیے جسمانی درانتی استعمال کرے گا؟ نہیں، یہ تیز درانتی ایک علامت ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ خدا کا کلام ہے۔ افسیوں 6 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام ایک تلوار ہے، اور یسایہ 2 باب اس کی 4 آیت فصل کی کٹائی کے وقت کے بارے میں ہے، جس میں لکھا ہے کہ تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور بھالوں کو ہنسوئے بنا ڈالیں گے۔ یہ تیز درانتی خدا کا کلام ہے، اور وہ شخص جس کے پاس خدا کا کلام ہے۔ اس لیے جس طرح 2000 سال پہلے بیج بویا گیا تھا ایک شخص ایک جسم کے ذریعے، جب فصل کی کٹائی ہوگی تو وہ بھی ایک شخص کے ذریعے ہوگی۔ فرشتے کی درانتی خدا کا کلام ہے، اور جس شخص کے پاس وہ کلام موجود ہے، اس لیے کلام کی گواہی دی جائے گی، اور پکی ہوئی فصل جماعت کے ارکان ہیں جو کلام کے بیج سے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ جنہوں نے گواہی کے کلام کو قبول کیا، جب کلام کی گواہی دی گئی اور انہوں نے اسے قبول کر لیا، تو پھر کٹائی کیسے ہوتی ہے؟ گواہی کے کلام کے ذریعہ۔ متی 24 باب اس کی 40 تا 41 آیات میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کو لے لیا جائے گا اور دوسرے کو کھیت میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 2 عورتیں چکی پیس رہی ہیں، اور جن خواتین کو چرواہے کا حوالہ دیا گیا ہے، ایک کو لے لیا جائے گا اور ایک کو چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر فصل کی کٹائی کے وقت چاہے چرواہا ہو یا جماعت کے ارکان، دونوں کو آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے کٹائی کی ضرورت ہے۔ اگر ان کی کٹائی نہیں کی جاتی تو وہ گھاس ہیں اور ان کو سزا ملے گی۔ پھر کاٹے جانے کا مطلب ہے گواہی کے کلام پر عمل کرنا۔ اگر کوئی گواہی کے کلام کے ذریعے آپ کو بتاتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کا خطہ کہاں ہے، تو آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پھل ہوں گے۔ وہ جگہ جہاں پہلا پھل ہوتا ہے، کیا وہ کوہ سیون ہے؟ کیونکہ خدا کا تخت بھی وہاں ہے۔ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا تخت کہاں ہے۔ مکاشفہ 15 باب میں شہادت کے خیمہ کے مقدس کا ذکر ہے۔ اس لیے کوہ سیون پر 12 قبیلے ہیں، 1,44,000 لوگ ہیں، اور وہ حقیقی شہادت کے خیمے کا مقدس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ سچائی کے کلام کی پیروی کرتے ہیں انہیں شہادت کے خیمہ کے مقدس میں لے جایا جاتا ہے، ان کی کٹائی کی جاتی ہے اور انہیں وہاں لے کر جایا جاتا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آسمانی بادشاہی کے لوگ ہیں، یعنی وہ گیہوں ہیں۔ پھر ابھی فصل کی کٹائی اور مکاشفہ کی تکمیل کا وقت ہے۔ نئے گیت اور فصل کی کٹائی کے ذریعے مہر کرنے کی ایک حقیقت ہونی چاہیے۔ تو وہ کون سی جگہ ہے؟ یہ شنچنجی چرچ آف جیزس، شہادت کے خیمے کا مقدس، زائن کرسچن مشن سینٹر ہے۔ یہ جگہ بائبل پر مبنی دنیا کا واحد تعلیمی ادارہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نیا گیت یعنی مکاشفہ کا کلام نکلتا ہے۔
پھر ابتدائی، انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانسڈ کورس کی تکمیل پر مکاشفہ کے ذریعے وہ کوہ سیون تک کاٹے جاتے ہیں۔ زائن کرسچن مشن سینٹر میں کلام سنتے وقت اور سیکھتے وقت آپ کو کتنی رقم ادا کرنی ہوگی؟ پورا کورس بالکل مفت ہے، بالکل یسوع کے کلام کی طرح، کیونکہ لکھا ہے کہ جو پیاسا ہے اسے آب حیات مفت دو۔ سو اسی کلام کو عملی جامہ یہاں پر پہنایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اب ہم زائن کرسچن مشن سینٹر میں پبلسٹی ویڈیو دیکھیں گے کہ کس طرح سے بہت سے لوگ سچائی کے اس کلام کو سن رہے ہیں اور اس کلام کے ذریعے ان کی کٹائی کی جا رہی ہے۔ دو ہزار انیس میں 1,03,764 لوگوں کی گریجویشن پوری دنیا میں براہ راست نشر کی گئی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں 112 ممالک سے تعلق رکھنے والے شنچنجی چرچ آف جیزس ٹیمپل آف دا ٹیبرنیکل آف ٹیسٹیمنی زائن کرسچن مشن سینٹر کے گریجویٹس نے اپنی بائبل کی تعلیم مکمل کی اور اس کی خوشی منائی۔ ایک ایسی جگہ جس نے صرف ایک سال میں 1,00,000 گریجویٹس کو تیار کیا۔ زائن کرسچن مشن سینٹر کس قسم کی جگہ ہے جہاں پوری دنیا سے لوگ بائبل کا کلام سیکھنے آتے ہیں؟ زائن کرسچن مشن سینٹر دنیا کا واحد منظم تعلیمی ادارہ ہے جس کی بنیاد بائبل پر ہے۔ یسوع کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے جنہوں نے پیاسے لوگوں کو مفت میں دینے کا کہا تھا، زائن کرسچن مشن سینٹر کی طرف سے فراہم کی جانے والی تمام تعلیم پورے ملک میں مفت ہے۔ نصاب پوری بائبل میں سے تاریخ، اخلاقی ہدایات، پیشن گوئیاں اور تکمیل کا احاطہ کرتا ہے۔ اسے ابتدائی، انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانسڈ کورسز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ابتدائی کورس بائبل کے ذریعے سیکھنے کا عمل ہے، تمثیلوں کے حقیقی معنی اور یسوع نے آسمان کی بادشاہی کے رازوں کو تمثیلوں میں کیوں بتایا، ان کے بارے میں بات کی جائے گی۔ اگلا کورس انٹرمیڈیٹ ہے جہاں پرانے اور نئے عہد نامے کے ذریعے آپ تاریخ کے ذریعے اہم واقعات اور پیشن گوئیاں کیسے پوری ہوئیں یہ جان سکتے ہیں۔ ایڈوانسڈ کورس میں آپ مکاشفہ کی پیشن گوئیاں اور ان کی تکمیل کو مکاشفہ کی پوری کتاب میں 5W1H کے ذریعے سیکھیں گے۔ یہاں تک کہ اس دور میں بھی کرونا وائرس کی وجہ سے زائن کرسچن مشن سینٹر میں آن لائن مرکز طلبہ سے بھرا ہوا ہے جو کلام کی تلاش میں آتے ہیں۔ بائبل کے مطابق اسباق منطقی طور پر پڑھائے جاتے ہیں۔ آپ کو آپ کے تمام سوالات کے جوابات دیتے ہوئے اسباق کو واضح طور پہ سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اسباق بغیر کسی بوریت کے تفریحی ہوتے ہیں۔ کرونا وائرس کی فکر کیے بغیر ہماری کلاس میں شامل ہوں۔ آپ آسانی اور خوشی سے بائبل سیکھ سکتے ہیں۔ زائن کرسچن مشن سینٹر کا دروازہ ہر ایک شخص کے لیے کھلا ہے۔ جو ویڈیو آپ نے ابھی دیکھی ہے وہ یہ ظاہر کرنے کا ثبوت ہے کہ مکاشفہ کی تکمیل کے وقت فصل کی کٹائی بائبل میں کیے گئے وعدے کے مطابق پوری ہو رہی ہے۔ اس لیے زیادہ دیر نہیں ہوئی، آپ زائن کرسچن مشن سینٹر میں رجسٹر ہو سکتے ہیں اور سچائی کا کلام جو کہ نازل شدہ کلام ہے سن سکتے ہیں، اور یہ سب وہ لوگ بن سکتے ہیں جو آسمان کی بادشاہی کے خطے میں آسمان کے لوگوں کے طور پہ کاٹے جاتے ہیں۔ پھر آپ اس فصل کو روکنے والے نہیں ہو سکتے، کیونکہ کون اس کو روکتا ہے؟ جن کی کٹائی نہیں ہوتی۔ اور وہ کہاں ہیں؟ وہ کھیت یعنی دنیا جو کہ یسوع کا چرچ ہے وہاں موجود ہے۔ لیکن لکھا ہے کہ کڑوے دانے باندھے جائیں گے۔ پھر ان کو کون باندھے گا؟ ان کا چرواہا انہیں باندھے گا۔ 2000 سال پہلے فریسی اور شریعت کے اساتذہ چرواہے تھے۔ وہ چرواہے تھے جنہیں لوگوں کو یسوع کے پاس جو آسمان کی بادشاہی تھی لے جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے آسمان کی بادشاہی کو لوگوں کے لیے بند کر دیا اور خود بھی داخل نہ ہوئے اور دوسروں کو بھی روکا۔ یہ کیسے کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر وہ یسوع کے پاس جاتے ہیں تو وہ ایک فرقے میں تقسیم ہو جائیں گے اور وہ مر جائیں گے۔ آج وہی دوبارہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ فصل کاٹنا ایک فرقے میں پڑنا ہے، جہنم میں جانا ہے، اور یہ کہنے والے بھی چرواہے ہیں۔
سو وہ ان کو چرواہوں کی باتوں سے باندھ دیتے ہیں، جو چرواہے کو تسلیم کرتے ہیں وہ باندھے جاتے ہیں۔ وہ اس گرجا گھر کے ممبران ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کھیت میں رہتے ہیں اور ان کی کٹائی نہیں ہوتی، جو ثابت کرتا ہے کہ وہ کڑوے دانے ہیں۔ جس جگہ وہ گٹھے ہیں وہ ان کا چرچ ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جیسا کہ کلام بیان کرتا ہے، ان سب کو سزا ملے گی اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے فصل کی کٹائی کے وقت اپنے چرواہے کی نہیں بلکہ کٹائی کرنے والے فرشتوں کو سننا چاہیے۔ براہ کرم یاد رکھیں، مزید یہ کہ 2000 سال پہلے ان لوگوں کے لیے ایک تکمیل اور حقیقت ہے جو کاٹے نہیں گئے، جس کی تصدیق ہم نے کلام کے ساتھ کی ہے۔ یہ کلام پیشگی بتانے کی وجہ یہ تھی کہ دوسری آمد کی کٹائی کے وقت یہ اعمال کبھی نہ کیے جائیں۔ آج کے پاسٹر صاحبان کے ساتھ شروع کرتے ہوئے براہ کرم نازل شدہ کلام کو سمجھیں اور بہت سے کلیسیا کے اراکین کو اس کی گواہی دیں، تاکہ آپ بہت سے لوگوں کو آسمان کی بادشاہی تک لے جا سکیں، تاکہ وہ بہترین پادری بن کر کٹائی کر سکیں جو خدا کے سامنے تسلیم ہوں۔ سو ہم ایک نظر ڈالیں گے کہ انگور کون ہیں جن کا فیصلہ کیا جاتا ہے، عدالت کی جاتی ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم 17 تا 20 آیات کو پڑھیں گے۔ 17 تا 20 آیات۔ پھر ایک اور فرشتہ اس مقدس میں سے نکلا جو آسمان پر ہے، اس کے پاس بھی تیز درانتی تھی۔ پھر ایک اور فرشتہ قربان گاہ سے نکلا جس کا آگ پر اختیار تھا۔ اس نے تیز درانتی والے سے بڑی آواز سے کہا کہ اپنی تیز درانتی چلا کر زمین کے انگور کے درخت کے گچھے کاٹ لے، کیونکہ اس کے انگور بالکل پک گئے ہیں۔ اور اس فرشتہ نے اپنی درانتی زمین پر ڈالی اور زمین کے انگور کے درخت کی فصل کاٹ کر خدا کے قہر کے بڑے حوض میں ڈال دی، اور شہر کے باہر اس حوض میں انگور روندے گئے، اور حوض میں سے اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا اور 1600 فرلانگ تک بہہ نکلا۔ آمین۔ ہم نے ابھی جو پڑھا وہ انگور کے گچھے کی عدالت کے بارے میں تھا۔ انگور اکٹھے کر کے حوض میں ڈالے گئے اور رون ڈالے گئے۔ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو سوچتے ہوں گے کہ کٹائی کے دوران اچانک انگوروں کی عدالت کیوں کی جاتی ہے، لیکن اگر آپ متی 13 باب اس کی 40 سے 42 آیات کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ جس طرح کڑوے دانوں کو کھینچ کر آگ میں جلایا جاتا ہے، ویسا ہی آخری زمانہ میں ہوگا۔ کیا یہ زمانے کا آخری وقت فصل کاٹنے کا وقت نہیں ہے؟ فصل 16ویں آیت تک ہوتی ہے اور پھر کڑوے دانے باقی رہ جاتے ہیں۔ جن کڑوے دانوں کا فیصلہ کیا جا رہا ہے ان کا حوالہ یہاں انگور کے طور پہ دیا گیا ہے۔ 17 تا 20 آیات میں ہم اسے کڑوے دانوں کے طور پہ سمجھ سکتے ہیں جن کی عدالت ہوتی ہے۔ یہ ایک ہی بات ہے۔ ایک فرشتہ ہے جس کے پاس تیز درانتی ہے، اور یہ فرشتہ جو تخت سے آیا ہے فصل کاٹنے کا وقت بتاتا ہے۔ اسی لیے زمین سے انگور کے گچھے جمع کرنے کا کہا جاتا ہے۔ یہ زمین سے انگوروں کے جسمانی گچھے نہیں ہیں بلکہ انگوروں کے روحانی گچھوں کے لیے علامتی طور پر منتخب لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ وہ آسمانی خیمہ کے کلیسیا کے ارکان ہیں جنہوں نے دھوکہ دیا، اور مکاشفہ 13 باب میں تباہ کرنے والوں کی غار میں ان کو پھینک دیا جاتا ہے۔ انگوروں کے گچھے کے طور پہ اس کا حوالہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سایہ 5 باب اس کی پہلی 7 آیات میں بہترین انگوروں کا پاکستان لگایا گیا تھا، لیکن صرف خراب فصل پیدا ہوئی تھی۔ یہ کیسے خراب ہوئی؟ یرمیہ 2 باب اس کی 21ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ ایک پسندیدہ انگور کی بیل لگائی گئی تھی، لیکن وہ غیر قوم کی بیل کی شاخ سے جڑی ہوئی تھی۔ اس لیے استثناء 32 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرواہٹ کے ساتھ جنگلی انگوروں کے گچھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چنے ہوئے لوگ جنہوں نے دھوکہ دیا وہ جنگلی انگوروں کے گچھے ہیں جو کڑوے ہیں اور جن کی عدالت کی جائے گی۔ وہ خدا کے بڑے حوض میں رکھے جاتے ہیں اور شہر کے باہر حوض میں روندے جاتے ہیں۔ بڑا حوض سزا کے لیے استعمال ہونے والا ایک آلہ ہے۔ سزا دینے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ یوحنا 12 باب اس کی 48ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع نے جو کلام کہا تھا وہ آخری دن میں ان کی عدالت کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ان کی عدالت کرنے کے لیے خدا کا کلام استعمال کیا جائے گا۔
اور یہ کہاں کیا جائے گا؟ شہر کے باہر۔ یہ ایک غیر قوم کا فرقہ ہے، جن چنے ہوئے لوگوں نے دھوکہ دیا وہ باہر پھینک دیے گئے اور تباہ کرنے والوں کے پاس چلے گئے اور ایک وقت میں 1/3 کر کے مارے گئے۔ انہیں اسی جگہ سزا ملے گی۔ مکاشفہ 6 باب میں جن لوگوں کو باہر پھینک دیا گیا تھا انہیں مکاشفہ 16 باب میں سزا ملی، اور مزید یہ کہ یہ وہ ہیں جو شہر سے باہر ہیں، ان کی عدالت کی جاتی ہے اور خون نکلتا ہے اور گھوڑے کی لگاموں تک پہنچ جاتا ہے۔ جب لوگوں کی عدالت ہو رہی تھی تو خون گھوڑے کی لگام تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ جسمانی خون نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا کا ہر شخص بھی مر جائے تو اس کا خون گھوڑے کی لگام کے برابر نہیں بھر سکتا۔ یہ خون ایک لفظ ہے، لیکن یہ کیسا لفظ ہے؟ یہ آسمانی خیمہ کے جماعت کے ارکان کی عدالت کے بارے میں ہے جنہوں نے دھوکہ دیا۔ پھر کیا مطلب ہے کہ یہ گھوڑے کی لگاموں تک پہنچ گیا؟ بائبل میں بیل اور گھوڑا ایک چرواہا یا فرض شناس شخص ہے، لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ یہ گھوڑے کی لگام کی طرح بلندی تک پہنچ گئی ہے کہ یہ چرواہوں کے منہ سے پھیلی تھی۔ اور یہ کیا تھا؟ یہ عدالت کی خبر تھی۔ خیمہ کے مقدس نے دھوکہ دیا اور تباہ کرنے والوں کے ذریعے تباہ ہوئے، اور اس کے نتیجہ میں یہ غیر قوموں کی ملکیت بن گئے۔ یہ خیمے کا مقدس جو ایک غیر قوم پرست چرچ بن گیا سزا حاصل کرتا ہے اور مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بات چرواہوں کے ذریعے پھیل جاتی ہے۔ پھر جب یہ کہتا ہے کہ یہ 1600 فرلانگ کے فاصلے تک پھیلا ہوا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اسے پورے ملک میں مشہور کر دیا گیا تھا۔ 1600 فرلانگ تقریباً 300 کلومیٹر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پورے ملک میں پھیل گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیمہ کے مقدس کے 80 شاخ گرجا گھر تھے۔ 80 برانچ گرجا گھروں کو غیر قوموں کے ناموں میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور ان کی عدالت کی گئی تھی۔ کیا آپ اس سب باتوں کو سمجھے ہیں؟ آج ہم نے مکاشفہ 14 باب کو دیکھا ہے۔ ہم نتیجہ پر ایک نظر ڈالیں گے۔ مکاشفہ کی تکمیل کے وقت وہ لوگ ہیں جو آسمان کی بادشاہی میں جاتے ہیں، وہ خدا کے بیچ سے پیدا ہوئے ہیں۔ مشرق سے مغرب تک ان کی کٹائی کی گئی، مہر بند کیے گئے، اور ان کا تعلق 12 قبیلوں سے ہے۔ تاہم وہ کون ہیں جو جہنم میں جائیں گے؟ وہ دھوکہ کے گناہ کی وجہ سے شہر سے باہر پھینک دیے گئے ہیں اور بادشاہی کے فرزند اور تباہ کرنے والے ہیں۔ وہ کڑوے دانے ہیں جن کی کٹائی نہیں ہوتی۔ کیا ہم آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے ایمان کی زندگی نہیں گزار رہے؟ آسمان کی وہ بادشاہی صرف گرجا گھر میں جانے سے نہیں ملتی، یہ صرف یسوع پر ایمان لانے سے نہیں ہے، لیکن فصل کی کٹائی کے وقت آسمان کی بادشاہی میں در حقیقت کاٹے جانا اور خطے میں داخل ہونا ہے۔ وہ حقیقت جیسا کہ عنوان میں کہا گیا ہے کہ کوہ صیون کے 1,44,000 پہلے پھل، تاہم یہ صرف 1,44,000 نہیں ہیں جو آسمان کی بادشاہی کے خطے میں داخل ہوتے ہیں۔ 1,44,000 مہر بند ہونے کے بعد ایک بڑی مصیبت آئے گی، اور وہاں سے سفید جامے پہنے وہ بڑی بھیڑ جسے کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا تھا، جو یسوع کے خون سے دھوئے گئے ہیں، جو تخلیق کیے گئے ہیں اور خدا کے تخت کے سامنے آتے ہیں۔ ابھی اس بڑی مصیبت کا وقت ہے، اور وہ وقت ہے جب بڑی بھیڑ تخلیق ہو رہی ہے۔ آپ سب کے لیے جو نازل شدہ کلام کو سن رہے ہیں، ایمان کے خاندان کے لیے ہمیں فرقوں میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خدا کا ایک خاندان بننا چاہیے جو خدا کے بیچ سے پیدا ہوئے ہیں، اور سب کاٹے جائیں اور خطے یعنی آسمان کی بادشاہی 12 قبائل سے تعلق رکھیں۔ ہم خدا ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ خدا باپ، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کے فضل کی وجہ سے ہم نے اس سیمینار کا آغاز کیا ہے، اور بہت سے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ براہ کرم ان تمام لوگوں کے دلوں کو چھونا جنہوں نے یہاں شرکت کی ہے۔ آج ہم نے مکاشفہ 14 باب کو دیکھا۔ ہم نے ان لوگوں کے نتیجے کو دیکھا جنہوں نے شیطان کا نشان حاصل کیا اور جنہوں نے خدا کی مہر حاصل کی۔ اور اس وقت ہم دعا کرتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس نے یہ کلام حاصل کیا وہ اپنے
دلوں سے تمام کڑوے دانے اور شیطان کے جھوٹ کو نکال دے اور سچائی کے کلام کی فصل لگائے اور ان کی کٹائی ہو اور وہ مہر بند ہو کر نئے سرے سے پیدا ہوں۔ ہم دعا آپ ہمارے دلوں پر حکومت کریں تاکہ اگلی بار پھر ہم اس قیمتی کلام کو سیکھنے کے لیے یہاں آ سکیں، اور ہم خلوص اور عاجزی سے یہ دعا یسوع کے نام پر مانگتے ہیں، آمین۔ آپ سب کا آخر تک سننے کا بہت شکریہ۔